بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے فارمیسی اسسٹنٹ کا امتحان دینا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فارمیسی اسسٹنٹ کے 40ویں امتحان کا رزلٹ آ چکا ہے اور رزلٹ میں پاس ہونے کی شرح تقریباً 3% رہی ہے۔ تو جتنے بھی امیدوار 40ویں امتحان میں فیل ہوئے ہیں انہیں پریشان نہیں ہونا، بلکہ تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ کس طرح سے تیاری کر کے فارمیسی اسسٹنٹ کے امتحان کو پاس کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیپر کی جو اسکیم ہوتی ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، اور اس سال جو پیپر آیا ہے سالانہ امتحان میں اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، فارمیسی اسسٹنٹ کا امتحان 3 پیپرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 پیپر تھیوری کے ہوتے ہیں اور ایک پیپر پریکٹیکل کا ہوتا ہے۔ تھیوری کا ہر پیپر 100 نمبر کا ہوتا ہے، جبکہ پریکٹیکل 180 نمبر کا ہوتا ہے۔ پاس ہونے کے لیے 50% نمبر لینا ضروری ہوتے ہیں، مطلب کہ تھیوری کے ہر پیپر میں 100 میں سے 50 نمبر لینا ضروری ہوتے ہیں، جبکہ پریکٹیکل کے پیپر میں پاس ہونے کے لیے 90 نمبر لینا ضروری ہوتے ہیں۔ فارمیسی کونسل یہ امتحان خود نہیں لیتی، بلکہ NTS کے ذریعے یہ امتحان لیا جاتا ہے۔ تھیوری کا ہر پیپر 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک حصہ مروزی اور دوسرا حصہ انشائیہ۔ مروزی بھی 50 نمبر کا ہوتا ہے اور انشائیہ بھی 50 نمبر کا۔ مروزی میں 50 MCQs ہوتے ہیں۔ ہر MCQ میں آپ نے درست آپشن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، تو اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو 30 سے 35 بلکہ 40 تک آپ کے MCQs درست ہو سکتے ہیں۔ اور اگر حصہ انشائیہ کی بات کریں تو آپ نے تھوڑا ٹیکنیکل طریقے سے اس کی تیاری کرنا ہے۔ تھوڑا سمجھیں کہ فارمیسی اسسٹنٹ کا جو 40واں امتحان دسمبر 2023 میں منعقد ہوا ہے، اگر آپ نے وہ امتحان دیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حصہ انشائیہ کے لیے 5 نمبر کے 10 سوال آئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل 10 سوال کے 50 نمبر بنتے ہیں، 5 نمبر کا سوال، اور پھر ہر سوال کو مزید آگے 1 نمبرز کے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ سارے شارٹ کویسچنز تھے، کوئی لانگ کویسچن نہیں تھا۔ تو جس طرح پہلے امتحانات میں ہوتا تھا کہ کوئی 5-7 سوال آتے تھے 10 نمبر کے، ان میں سے 5 آپ نے حل کرنا ہوتے تھے، تو اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ یہ بات سمجھیں کہ زیادہ سے زیادہ شارٹ کویسچنز کو یاد کریں، لانگ کویسچن کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ حصہ انشائیہ کے لیے چھوٹے چھوٹے سوالات شارٹ کویسچنز کی صورت میں یاد کریں، جیسے تعریفیں وغیرہ۔ آپ نے دیے گئے وقت کے اندر ان تمام سوالات کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 2 نمبر کا سوال ہے اور آپ نے لانگ سوال کے طور پہ اس کو لکھنا شروع کر دینا ہے۔ تو آپ نے ٹائم کو بھی مینیج کرنا ہے، ٹائم کے اندر آپ نے تمام سوالات حل کرنے ہیں۔ زیادہ بڑے سوالات کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو ان تمام سوالات کی بھی بنائیں جو کہ سابقہ پیپرز میں بار بار آ چکے ہیں۔ تو لانگ کویسچن کے لیے وہ ویڈیو ہوگی، اس میں 10-12-15 جو امپورٹنٹ لانگ کویسچنز ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پنجاب فارمیسی کونسل نے فارمیسی اسسٹنٹ کی جو بک شائع کی ہے، اس میں دیے گئے پرچہ جات کے نئے جدول کے مطابق پیپر 1 اور پیپر 2 کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان حصوں کو مزید آگے مختلف چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک ویڈیو میں ایک چیپٹر سے متعلق زیادہ سے زیادہ شارٹ کویسچن اور MCQs کا احاطہ کیا جا سکے۔ پیپر 1 کا جو حصہ الف ہے، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے عمومی علم الادویہ سازی اور مجموعہ قوانین اخلاق۔ آج ہم اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو شارٹ کویسچنز ہیں یا جو تعریفیں ہوں گی وہ ہم یاد کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو MCQs، جو سوالات MCQs کی شکل میں امتحان میں آ سکتے ہیں، وہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے علم ادویہ یا فارمیسی ہے، اس کی ہم نے تعریف یاد کرنی ہے۔ تو جو تعریف کتاب میں دی گئی ہے وہی تعریف آپ یاد کریں۔ تو وہ ہے جی، صحت عامہ سے متعلق وہ علم جس کا تعلق ادویات کی تیاری اور اس کی تقسیم سے ہے۔ یہ بیک وقت فن اور سائنس کے علم کا مجموعہ ہے جس کے ذریعے قدرتی اور مصنوعی ذرائع سے بآسانی مل جانے والے عناصر سے
ایسی ادویات تیار کی جاتی ہیں جو تحقیق، امراض کی روک تھام، علاج اور تشخیص میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ فارمیسی کونسل کی جانب سے جو فارمیسی اسسٹنٹ کے لیے بک شائع کی گئی ہے اس میں یہ ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ تو سب سے بہترین جو تیاری کے لیے مواد ہے وہ فارمیسی کونسل کی جانب سے شائع کردہ بک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ وہاں سے تیاری کریں۔ یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ ٹرمز ایسی ہیں، اصطلاحات جو سمجھ نہیں آتی، تو وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو سمجھیں۔ باقی تیاری کے لیے بہترین جو مواد ہے وہ بک ہی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ علم دوا سازی کے بڑے حصے کون سے ہیں۔ اس میں تعلیم آ جاتی ہے، صنعت، نمبر 3 پہ ادویات کی تقسیم اور حکومتی ملازمتیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو فارمیسی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تعلیم ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد صنعت جو ہے ادویات کی تیاری کے لیے صنعت، پھر جو ادویات تیار کی جاتی ہیں ان کی تقسیم، اور اس کے بعد جو حکومت کی جانب سے جو ملازمتیں وغیرہ دی جاتی ہیں۔ تو یہ علم دوا سازی کے بڑے بڑے حصے ہیں۔ اس کے بعد یہ فارمیسی یا علم ادویہ کی اقسام کتنی، یہ آپ نے 6 اقسام دی گئی ہیں بک میں، یا آپ نے ان کا نام یاد کریں، اس کے بعد ان کی ڈیفینیشن بھی یاد کرنی ہے۔ نمبر 1 کمیونٹی فارمیسی، نمبر 2 ہسپتال فارمیسی، نمبر 3 انڈسٹریل فارمیسی، نمبر 4 کلینیکل فارمیسی، نمبر 5 فارنزک فارمیسی، اور نمبر 6 پرچون فارمیسی، جسے ریٹیل فارمیسی بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی آپ نے علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشنز یاد کر لینی۔ سب سے پہلے جی کمیونٹی فارمیسی۔ کمیونٹی فارمیسی عوامی سطح پر علم ادویات کی آگاہی کی خدمات سار انجام دینے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ کمیونٹی فارمیسی عوامی سطح پر قائم کی جاتی ہے جہاں ادویہ ساز کا عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ اور تعلق رہتا ہے۔ یہاں پر کام کرنے والے ادویہ ساز کو کمیونٹی فارماسسٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ جی پرچون فارمیسی، جسے ریٹیل فارمیسی بھی کہتے ہیں۔ یہ فارمیسی کا وہ حصہ ہے جہاں پر گاہک براہ راست فارماسسٹ سے ادویات گورنمنٹ کی مقرر کردہ قیمت پر خریدتا ہے۔ اس کے لیے 2 طرح کی دکانیں یا لائسنس ہوں گے، یہ میڈیکل سٹور ہوگا یا فارمیسی ہوگی۔ میڈیکل سٹور اور فارمیسی میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں۔ میڈیکل سٹور، اس دکان پر اسسٹنٹ فارماسسٹ یا فارماسسٹ کی نگرانی ضروری ہے۔ دکان کا بورڈ جو ہے وہ نیلے رنگ کا ہوگا اور سائز بھی مختلف ہوگا۔ اس پر شیڈول جی میں دی گئی ادویات فروخت نہیں ہو سکیں گی۔ تو یہ آپ نے میڈیکل سٹور اور فارمیسی کا فرق یاد رکھنا ہے۔ یہ وائوا کے لیے بھی بہت اہم سوال ہے۔ جب آپ نے پریکٹیکل کے امتحان دینا ہے تو اس میں وائوا میں بھی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ میڈیکل سٹور اور فارمیسی میں کیا فرق ہے، ان کے بورڈ کا کیا فرق ہوتا ہے۔ میڈیکل سٹور کا بورڈ جو نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور فارمیسی کا سبز رنگ کا۔ فارمیسی پر گریجویٹ فارماسسٹ کی نگرانی ضروری ہوتی ہے، اسسٹنٹ فارماسسٹ یہ نہیں چلا سکتا، اور فارمیسی پر تمام ادویات فروخت کی جا سکیں گی۔ میڈیکل سٹور پر شیڈول جی میں دی گئی ادویات فروخت نہیں کی جا سکتی، جبکہ فارمیسی پر ہر قسم کی ادویات فروخت کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آ گئی ہسپتال فارمیسی۔ ہسپتال میں موجود ادویہ سازی کے شعبہ کو ہسپتال فارمیسی کہتے ہیں۔ اس شعبہ کا انچارج ہاسپٹل فارماسسٹ کہلاتا ہے۔ جو ہسپتال کے اندر فارمیسی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہسپتال فارمیسی۔ اس کے بعد آ گئی انڈسٹریل فارمیسی۔ علم ادویہ کا صنعت میں استعمال انڈسٹریل فارمیسی کہلاتا ہے، اور یہاں پر کام کرنے والے فارماسسٹ کو انڈسٹریل فارماسسٹ کہتے ہیں۔ کلینیکل فارمیسی، مرض اور مریض کے لیے ادویات کے استعمال سے متعلقہ علم کو کلینیکل فارمیسی کہتے ہیں، اور یہاں پر کام کرنے والے فارماسسٹ کو کلینیکل فارماسسٹ کہتے ہیں۔ فارنزک فارمیسی، ادویات کو تیار کرنے سے لے کر مریض کو فراہم کرنے تک ادویات سے متعلق قوانین کے علم کو فارنزک فارمیسی کہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز، چھوٹے چھوٹے شارٹ کویسچنز تیار کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ تیار کریں، اچھے طریقے سے تیار کریں۔ اب کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو پہلا چیپٹر ہے حصہ الف کا، اس سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز بن سکتے ہیں جو امتحان میں آ سکتے ہیں، اس طرح کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ صحت عامہ سے متعلق وہ علم جس کا تعلق ادویات کی تیاری اور اس کی تقسیم سے ہے۔
یہ علم ادویہ کی یا فارمیسی کی جو ہم نے تعریف پڑھی ہے یہ وہی ہے، تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے علم ادویہ یا فارمیسی۔ عوامی سطح پر قائم کی گئی فارمیسی کو کہتے ہیں، اس کا جواب ہوگا جی کمیونٹی فارمیسی۔ میڈیکل سٹور کا بورڈ ہوگا کس کلر کا ہوگا؟ سبز، نیلا، سرخ یا پیلا؟ تو اس کا درست جواب ہوگا نیلا۔ ادویات کے متعلق قوانین کے علم کو کہتے ہیں، تو جو قوانین کا علم ہے وہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، اسے کہتے ہیں فارینزک فارمیسی۔ ایک ٹاپک رہ گیا پہلے چیپٹر کا، وہ ہے مجموعہ قوانین اخلاق، کوڈ آف ایتھکس۔ تو یہ آپ نے بک میں سے یاد کر لینے ہیں، بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اگر آپ کے پاس بک دستیاب نہیں تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو یہ مجموعہ قوانین اخلاق جو ہیں وہ مل جائیں گے، وہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔